اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تکویر ورسز 9 to 17، سورہ تکویر آیت 9 سے 17۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ بِأَيِّ حمزہ کو یا سے ملائیں گے اور یا کو جمع کر پڑھیں گے۔ ذال میم زبر، یہ نون جو ہے نا، جب بھی جزم والے نون کے بعد با آتی ہے تو وہ نون میم میں بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ نیچے والا نون نہیں پڑھیں گے، اوپر جو چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے وہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کافی ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ پھر یہ نون لکھا کیوں ہوا ہے، میم ہی لکھتے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اصل میں نون ہی تھا، لیکن آگے با آنے کی وجہ سے یہ میم سے بدل جاتا ہے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں، قانون ہے ایک اقلاب کا، نون میم سے بدل جاتا ہے۔ اقلاب کی معنی ہے بدل دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ناک میں آواز بھی پیدا کی جائے گی، اخفا کیا جائے گا، اور جو ہے میم پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ ذال میم زبر ذم، با دو زیر بین، یہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نارمل پڑھیں تو بن، اور اخفا ہوتا ہے بین۔ جس طرح ہم اردو میں لکھا ہوتا ہے میں، تو ہم اس کو میم یا نون لکھا ہوتا ہے تو مین نہیں پڑھتے بلکہ میں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس کو بین پڑھنا ہے۔ اخفا کب ہوتا ہے؟ جب جزم والے نون یعنی نون ساکن اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ حرف حلقی نہ ہو۔ تو یہاں پر حرف حلقی کون سے؟ حا، خا، عین، غین اور حمزہ ہا۔ تو یہاں پر حرف حلقی نہیں ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ اگر ہوتا تو یہاں پر اظہار ہوتا ہے، اس کو ہم کلیئرلی پڑھتے بن، لیکن اب پڑھیں گے بیان۔ بِأَيِّ ذَنبٍ لام تا زبر لت، قُتِلَت۔ جی رواں سن لیں۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت، واو زبر و، ای اور ذال کو صاد سے ملائیں گے اور درمیان والے جو ہے وہ نہ الف پڑھیں گے نہ لام پڑھیں گے اور صاد کو موٹا کریں گے۔ ذال صاد زبر دس، صاد پیش سو، و ای دس سو، حا پیش حو، حا کو حلق سے نکالیں گے، فا پیش فو، نون پیش نو، شین زیر شی، را تا زبر رت، نو شی رت۔ رواں سن لیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہاں پر بھی و ای ذال کو سین سے ملائیں گے، دس س میم الف مد زبر ما، اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، حمزہ پیش او۔ وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِطَت، تو کو تا سے ملائیں گے، طت، تو موٹا تا باریک، طت کُشِطَت۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت۔ جی تلاوت سن لیں ایک مرتبہ۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ آیت مکمل ہو گئی، اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
علمت نفس ما احضرت، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال کو لام سے ملائیں گے، و ای ذل، ج حی، ہا کو حلق سے نکالنا ہے، میم پیش مو، و ای ذل جحیم، سین کو عین سے ملائیں گے، عین کو حلق سے نکالیں گے، سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی، اور را کو تا سے ملائیں گے، را کو موٹا کریں گے، را تا زبر رت، سعیرت، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا، ذال کو لام سے ملائیں گے، جیم کو نون سے ملا کر یہاں پر غنہ کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، جیم نون زبر جن، نون زبر ن، تا پیش تو، وَإِذَا الْجَنَّةُ، از، حمزہ کو زا سے ملائیں گے، لی، فا تا زبر فت، ازلفت، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، علی، میم کو تا سے ملائیں گے، مت، علیمت، نون کو فا سے ملا کر نف، سین کو میم سے ملائیں گے اور یہ تنوین ختم ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ تشدید سے پہلے تنوین اور ساکن والا یعنی جزم والا لفظ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا، سوائے دو صورتوں کے، جب واو اور یا پر تنوین ہو، وہاں پر تنوین یا اور نون ساکن پڑھا جاتا ہے۔ تو کہیں گے سین میم پیش سم، میم الف مد زبر ما، تو چونکہ میم پر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، جس طرح نون پر تشدید ہوتی ہے تو غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز پیدا کرتے ہیں۔ نف ثم، حمزہ حا زبر اح، ہا کو حلق سے نکالنا ہے، ضاد زبر ضا، ضاد کو موٹا کر کے نرم نکالنا ہے، اور ضاد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے سائیڈ والے حصے کو اوپر کی داڑوں پہ لگائیں، الٹی طرف لگایا جاتا ہے عام طور پر، اگر آپ کو سیدھی طرف آسان لگتا ہے تو وہاں بھی لگا سکتے ہیں۔ اح وا، را تا زبر رت، احضرت، جی، علمت نفس ما احضرت، ایک مرتبہ شروع سے تلاوت سن لیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ آیت مکمل ہو گئی، اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، فا زبر فا، لام الف مد زبر لا، فلا، مد کو 4 الف کے برابر کھینچیں، حمزہ قوف پیش اوقو، قوف پہ قلقلہ ہوگا، قلقلہ کہتے ہیں مخرج میں جنبش لینا، یعنی ہم اس کو اگر نارمل پڑھیں تو پڑھیں گے اق، لیکن ہمیں جو ہے وہ تھوڑا آواز کو چھوڑ دینا ہے، اوقو، یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ قلقلہ کن حروف پر ہوتا ہے؟ ان کا مجموعہ ہے قطب جدن، یعنی اس ورڈ کے جو لیٹر ہیں قوف، یہ یہی والا 2 نقطے والا، اور قو موٹا والا جس کو توئیں کہتے ہیں، با جیم دال، ان پر جب جزم ہوتی ہے تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ حمزہ قوف پیش اوقو، سین زیر سی، میم پیش مو، اوقو سیمو، با کو لام سے ملائیں گے، درمیان والا الف نہیں پڑھیں گے، بل، خوا کو نون سے ملائیں گے، خن، اور نون پر جو ہے وہ غنہ بھی کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، خن، سین زیر سی، خنسی، اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو جزم آ جائے گی، تو پڑھیں گے بالخنس، فلا اقسم بالخنس۔ اب یہاں پر الف پر زیر زبر پیش نہیں ہے،
لیکن یہ ہے کہ پچھلی آیت پر لا ہے تو ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے، تو ملانے والی صورت انہوں نے لکھی ہے کہ سین کو جب اس سے ملائیں گے تو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم نے یہاں پر اسٹاپ کر دیا تو اس الف کو پڑھا جائے گا اور اس پر زبر آ جائے گی، اور الف پر جب زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، جیم زبر ج، واو الف زبر وا، را کو لام سے ملائیں گے، را لام زیر رل، را باریک ہوگا کیونکہ اس پر زیر ہے، جوا رل، کاف نون پیش کن، نون زبر ن، سین زیر سی، کنسی، اور اسٹاپ کریں گے تو ہو جائے گا کنس۔ الجوار الکنس، یہاں پر غنہ کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، واو کو لام سے ملانا ہے، واو لام زبر ول، اور لام کو یا سے، لام یا زبر لئی، اور لام کو جزم جمع کر پڑھیں کیونکہ اس پر تشدید ہے، واللیلی، اذا، عین سین زبر عس، عین زبر ع، سین زبر س، عس عس، لیکن یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو جزم آ جائے گی، پڑھیں گے عس عس۔ واللیل اذا عس عس، جی شروع سے ایک مرتبہ تلاوت سن لیں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عس عس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تجوید سیکھنے میں آسانی فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔